الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل غزوہ بنو قریظہ کی تفصیلات مکمل ہوئی۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد تقریباً 1 سال تک کوئی بڑی جنگی کارروائی تو نہیں ہوئی، مگر چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں اور ان اقدامات میں، ان ایکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا خاص طور سے جو اب تک ہونے والی جنگوں میں چھپ کر کسی نہ کسی طرح دشمنوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ کے اطراف میں جو سرکش بدو اڑیل مزاج کے ہوتے ہیں نا، دیہاتی، جو مسلمانوں پر اور مدینہ منورہ پر چھاپا مار کارروائی کرتے تھے، اسی طریقے سے کسی کو لوٹ لیا، کسی کو زخمی کر دیا یا کسی کو موقع پا کر قتل کر دیا، اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے خلاف اب کارروائیاں کی گئی۔ چونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے اور مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، خاندانی لوگ، جن میں سے 2 نام میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بنو غطفان ہے، بنو سلیم ہے، ان تمام قبائل پر اب اتنی دھاک بن چکی تھی کہ اب امید نہیں تھی کہ یہ آئندہ کچھ سالوں تک کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کا بھی اب گیم ختم ہو گیا تھا، تو سرکار اب ان بڑے مقابلوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ اب نمبر تھا ان بدماشوں کا جنہوں نے یا تو مالی اعتبار سے سپورٹ کیا تھا یا پلاننگ کے اعتبار سے دشمنوں کو معلومات اور انفارمیشن فراہم کی تھی، اور یہ ساری بدماشی یہ لوگ مدینہ منورہ میں یہ اطراف میں رہ کر کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑا نام ہے، بلکہ آپ دیکھیے غزوہ بنو قریظہ کے فوراً بعد اس بدماش کا نمبر لگا۔ مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی ہے خیبر، خیبر بہت مشہور بستی ہے، اور اب تو خیبر مدینہ منورہ کی ہی بلدیے میں شامل ہو گیا، یعنی وہ الگ شہر نہیں رہا۔ اس زمانے میں یہ ایک الگ جگہ تھی، اور وہاں مدینہ منورہ کے جو انتہائی رئیس ترین مالدار تھے، رئیس ترین افراد تھے، ان کا رہن سہن تھا، وہ مدینے میں کمانے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے، پیسہ وصول کرنے کے لیے ہی آیا کرتے تھے۔ باقی جب ان کی ضرورت یہاں سے پوری ہو گئی نا تو وہ خیبر چلے جاتے تھے۔ جیسے مکے والے طائف جاتے تھے، ایسے مدینے والے خیبر جاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے محل وہاں بنے ہوئے تھے، سارا معاملہ تھا۔ ان بدماشوں میں سب سے پہلا نام ہے سلام ابن ابی العقیق، اس کا نام آتا ہے۔ یہ اس کا بڑا لمبا چوڑا نام ہے۔ اس کو شہرت تھی اس زمانے میں ابو رافع کے نام سے، یعنی یہ اسی نام سے جانا جاتا تھا، نک نیم ہوتا ہے نا، ایسی اس کی کنیت بڑی مشہور تھی، ابو رافع، اور یہ مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا۔ غزوہ احزاب پر جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے ایک بات عرض کیا تھا کہ مشرکین کو 20 اونٹ غلہ بھیجا گیا تھا، ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ 20 اونٹ جو غلہ تھا نا، یہ اس کی طرف سے ہدیہ تھا، اور اسی طرح یہ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا اشعار، نامناسب الفاظ بھی کہا کرتا تھا، طعن اور تشنیع کرنا،
قرآن کا، جنت کا مذاق اڑانا اس کا مزاج تھا. جب مدینے میں آتا تب کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر جاتا تھا. رہن سہن اس کا خیبر میں تھا اور مسلمان اس سے تنگ تھے، لیکن اس کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ مسلمان اتنے زیادہ بزی تھے، 2 3 مہینے میدان میں پڑے رہتے تھے، تو اتنی مشغولیت کی وجہ سے اس سے بھیڑنے کا اور اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی راستہ ملتا نہیں تھا. اب جب مسلمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات سے اچھی طرح فارغ ہو گئے تو قبیلہ اوس کے چند نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انصاری صحابہ، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، اب اس کمبخت کا وقت آ گیا ہے، ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو قتل کرو تو عورتوں کو اور بچوں کو مت چھیڑنا. تو 5 صحابہ جن کی امارت اور جن کی کمانڈری حضرت سیدنا کیا نام ہے عبداللہ ابن عتیق. یہ عتیق جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بڑی قاف سے نہیں ہے، یہ نوٹ کرو، عتیق نہیں ہے، عتیق چھوٹی قاف سے. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ یہ کمانڈر تھے اور یہ امیر تھے. ان کے ساتھ 4 صحابہ اور تھے. یہ 5 حضرات ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے نکلے اور دھیرے دھیرے اپنے جانور چراتے ہوئے خیبر پہنچے مغرب کے وقت، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی عصر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اور اس کے قلعے کے سامنے بیٹھ گئے. خیبر میں اس کا جو قلعہ تھا وہ اتنا عالی شان اور اتنا وسیع و عریض تھا کہ اس میں کئی لوگ رہتے تھے، مطلب 100-150 لوگ تو رہتے ہوں گے، اور اس میں باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام، رہن سہن کا اعلیٰ ترین انتظام تھا. شاہی آدمی تھا. تو اچھا، اس کے محل کی، اس کے قلعے پر حملہ کرنا آسان کام نہیں تھا. اور یہ لوگ کتنے تھے؟ صرف 5. تو 5 لوگ اتنے بڑے قلعے کو اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ممکن نہیں تھا. تو جو امیر تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ یہاں رکو، میں کوئی اچھی بہترین تدبیر اور آئیڈیا کرتا ہوں جس کے ذریعے اس ظالم کو ٹھکانے لگایا جا سکے. حضرت عبداللہ ابن عتیق گئے اور مغرب کے وقت اس کے قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. پھر قلعے کے اندر کا کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا اور باہر کا کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی، آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اور قلعے کے دروازے کے تھوڑے سے فاصلے پر ایسا بیٹھ گئے جیسے استنجا کے لیے بیٹھتا ہے آدمی انڈین ٹوائلٹ میں. مغرب کا وقت ہو گیا تھا. اس زمانے میں کھلے میں استنجا کیا جانا ایک عام بات تھی. اب تو گھروں میں اس زمانے میں عام بات تھی. تو اگر کوئی گزر گاہ ہوتی یا چلتا پھرتا راستہ ہوتا اور وہاں کوئی آدمی استنجا کے لیے بیٹھتا نا، تو میری طرف دیکھو، وہ استنجا کے لیے بیٹھنے والا ایسا ہاتھ رکھتا تھا اس طرح. یہ سگنل تھا کہ بھائی ادھر سے مت گزرو ورنہ مناظر برے دیکھنے پڑیں گے. ایک اشارہ ہوتا تھا، ٹھیک، جو میں سطر کھول کے بیٹھا ہوں، ادھر سے مت گزرنا. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح ہاتھ رکھا اور انڈین ٹوائلٹ میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں ویسے استنجا کے لیے بیٹھ گئے. حالانکہ وہ استنجا کے لیے بیٹھے نہیں تھے. قلعے کا جو واچ مین تھا وہ ان کو دیکھ رہا ہے، چونکہ یہ قلعے کے دروازے کے بالکل سامنے بیٹھے تھے، تو اس کو یہ لگا کہ یہ قلعے کا ہی کوئی بندہ ہے. اب وہ مغرب کا وقت ہو گیا، دن ڈوب گیا، سارے لوگ اپنے جانور لے کر آ گئے، قلعے میں داخل ہو گئے. عبداللہ ابن عتیق تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اچھے سے اندھیرا ہونے دیا، اتنا اندھیرا کہ اس میں آدمی پہچانا نہ جا سکے. پھر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے. اب وہ قلعے کا واچ مین چابیاں لے کے کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو میں اس کو اندر لے کر قلعے کا دروازہ بند کرتا ہوں. وہ انتظار کر رہا ہے. جب 10-15 منٹ گزر گئے نا، تو وہ قلعے کا جو واچ مین تھا اس نے چلایا، ارے بھائی کتنی دیر سے بیٹھا ہے، آجا، بس ہو گیا، تھوڑا اندر کر لے، ایسا بھی کیا ہے. تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے
ایسے ایسے ہاتھ ہلایا کہ ابھی اور کچھ وقت دو. وہ تھوڑا اندھیرا کرنے کے انتظار میں تھے اور اندھیرا. جب اچھا اندھیرا ہو گیا کہ ستارے نظر آنے لگے تو پھر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اور ذرا نیچے ڈالی اور قلعے کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ جو واچ مین تھا اس نے دروازہ بند کیا, تالا لگایا. اور آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا یو پی میں اور اسی طریقے سے مہاراشٹر کے وہ گاؤں جہاں گاؤں کی تہذیب اور گاؤں کا کلچر, خوبصورت کلچر باقی ہے. اب تو گاؤں والے بھی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, وہ فضول ہے. آپ یو پی جائیے, اسی طریقے سے آپ بہار جائیے, مدھیہ پردیش جائیے, وہاں آج بھی گاؤں کا جو کلچر ہوتا تھا وہ مٹی کے مکانات, وہاں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مین گیٹ کے بازو میں ایک محراب ہوتا تھا چھوٹا سا. اس محراب میں گیٹ کی اور پورے گھر کے دروازوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی. دیکھا ہے آپ نے؟ بچوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا, میں نے اپنے جوانی میں بچپنے میں دیکھا تھا. اگر ہو ذوق ہو تو یو پی چلے جائیے, آپ دیکھیے وہاں یہ ہوتا ہے. راجستھان میں بھی ہوگا, وہاں بھی بڑے بڑے جو ہے نا تاریخی محل وغیرہ ہیں, حویلیاں ہیں. اس نے وہ چابیاں, اس کا گچھا وہاں لٹکا دیا اور وہ واچ مین رکھ کر چلا گیا. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ اسی دروازے کے بازو میں ایک چھوٹا سا گپ کمرہ تھا, اس کے اندر بیٹھ گئے. جب دیکھا کہ یہ یہاں سے نکل گیا تو چابیوں پر حضرت نے قبضہ کر لیا. آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ باہر کتنے لوگ رکے ہوئے ہیں, 4 لوگ. یہ میں جتنی داستان آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے, بالکل لفظ بلفظ آپ سے عرض کر رہا ہوں. سیرت ابن ہشام میں جو سیرت رسول کا ایک بہت اہم ترین سورس ہے, اس میں یہ واقعہ الگ انداز میں لکھا ہوا ہے, لیکن ترتیب تقریباً یہی ہے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے چابیوں پر قبضہ کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ واقعہ پڑھ کے کہ تقریباً عشاء کا وقت گزر گیا ہوگا. اب حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ایک ایک دروازہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. چونکہ جہاں ابو رافع رہتا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کئی دروازے آتے تھے, 1 دروازہ 2 دروازہ 3. اور جہاں اس کی رہائش تھی, جہاں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کرتا تھا, رات گزارتا تھا, وہ بیسمنٹ میں وہ تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے ساری دروازوں تک رسائی حاصل کی اور پھر بیسمنٹ میں گئے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ابو رافع سویا ہوا تھا. اب اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اور وہاں بچے اور عورتیں سوئی ہوئی تھی. سرکار کا حکم تھا کہ عورتوں اور بچوں کو کچھ مت کرنا. اب ان کو خیال آیا کہ اگر میں کہیں بھی تلوار چلاتا ہوں تو اگر وہ ابو رافع کو لگ گئی تو نشانہ ٹھیک لگا, لیکن عورتیں اور بچے اگر زخمی ہو گئے تو سرکار کا حکم ٹوٹ جائے گا. تو ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ نے ایک ترتیب بنائی. دھیرے سے آواز لگائی, کمرے میں بالکل اندھیرا ہے. آواز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جدھر سے ابو رافع کی آواز آئے گی سمجھو یہ وہاں پر ہے. جیسے یہ بند ہال ہے, یہاں اندھیرا ہے, میں مثال کے طور پر عبد القادر بھائی کو چیخ رہا ہوں, آپ کا کچھ نہیں ہوگا مثال. اب مجھے پتا کرنا ہے کہ اس مجمع میں عبد القادر کہاں ہے, تو میں اندھیرے میں عبد القادر کو عبد القادر صاحب. اب جدھر سے ان کی آواز آئے گی سمجھ میں آئے گا یہ ادھر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ ترتیب جمائی کہ اندھیرے میں آواز لگائی, ابو رافع ابو رافع ابو رافع. چونکہ ان کی آواز انجان تھی, یہ تو مدینے کے تھے نا, اور ابو رافع ان کو جانتا نہیں تھا. تو وہ تھوڑا چونکا کہ یہ اپنے انتہائی خلوت کدے میں اسپیشل روم میں کون انجان آدمی ہے. اس نے پہلے تو توجہ نہیں کی, لیکن جب انہوں نے 2-3 بار آواز لگائی تو اب وہ متوجہ کہنے لگا کون, یہ کہنا تھا تو ابو رافع حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ حملہ آور ہو گئے. لیکن ان کے جھپٹنے کی وجہ سے وہ چوکنا ہو گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. اب وہ بتیاں جلاتا, روشنی کرتا. اس سے پہلے حضرت عبداللہ تھوڑے اور سہم گئے کہ اس کو ابھی فوراً اٹیک کرنا مناسب نہیں ہے. اب دوسری دفعہ آواز بدل کر پکارا تاکہ اس کو یہ گمان ہو کہ ایک نہیں, یہاں یک نشد 2 شد. آواز تبدیل کی, آواز تبدیل کر کے پکارا تو اب ابو رافع نے گالیاں بکی اور وہ بہت کچھ بولنے لگا. جب بولنے لگا نا تو اب
طے ہو گیا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے اس کو قبضے میں لیا اور وہ ہتھیاروں سے لیس نہیں تھا, پوری طرح خالی تھا, فارغ تھا. حضرت ابو رافع نے ایسا اس پر وار کیا کہ اندھیرا تھا. وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وار میں وہ مجھے دکھا تو نہیں, لیکن اس کا پورا بدن خون سے لت پت ہو گیا تھا, مگر مجھے اطمینان نہیں تھا کہ مرا کہ نہیں مرا, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ زخم لگاؤ. تو کہنے لگے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے اپنی تلوار نکالی, پہلا وار خنجر کا تھا, تلوار نکالی اور اس کے پیٹ میں داخل کی, یہاں تک کہ وہ پیٹ سے نکل گئی. مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں تلوار اب زمین میں دھس گئی. یہ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ اب رفتار سے ایک ایک دروازہ کھول کر باہر نکل رہے ہیں. تو جب وہ محل کی نچلی سیڑھیوں پر آئے تو دوڑ لگائی, اور ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے, پیر موچ کھا جاتا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب سیڑھیاں ختم ہو گئی, حالانکہ ایک آدھ سیڑھی باقی رہتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیڑھی ابھی باقی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید سیڑھیاں ختم ہو گئی اور زور سے پھلانگ لگائی, تو ان کا یہ پیر یعنی یہ جو گھٹنا تھا یہ پیچھے کی طرف مڑ گیا اور پیر میں بڑی شدید موچ آ گئی. چلنا مشکل ہو گیا, لیکن کسی طرح انہوں نے چادر باندھی اور محل کے آخری گوشے میں جا کر بیٹھ گئے. ابھی بھی تسلی نہیں تھی کہ مرا کہ نہیں مرا. صبح ہونے تک وہاں بیٹھے. صبح میں جب مرغ نے بانگ دیا تو محل کے دروازے پر چڑھ کر اس کے مرنے کا اعلان ہوا کہ اے عرب کے لوگوں, آج یہ ابو رافع جو عرب کا بڑا تاجر تھا, آج اس کو کسی گمنام دشمن نے قتل کر دیا ہے اور وہ فوت ہو گیا, وہ مر گیا. یہ خبر سن کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اطمینان کے ساتھ اپنے 4 ساتھیوں کو خوشخبری دی, اور یہ چاروں حضرات پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. یہ روایت میں نے آپ کو بخاری شریف کے مطابق سنائی ہے, چونکہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے بعد سب سے اوتھنٹک سورس صحیح بخاری ہے. سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے ان 4 ساتھیوں کو بھی محل میں لا لیا تھا, لیکن اس روایت پر عموماً سیرت نگاروں کو بھی اطمینان نہیں ہے, اس لیے میں نے معتبر روایت آپ کو سنا دی. جب یہ چاروں حضرات سرکار کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ساری کارگزاری لی کہ کیسا ہوا کیا ہوا. حضرت عبداللہ ابن عتیق بیان کرتے جاتے تھے اور یہ گھٹنے کو سہلاتے تھے, دباتے تھے, چونکہ موج تھی نا. تو آقا نے فرمایا یہ کیا ہوا, تو پورا سنایا کہ ایسے ایسے میں سیڑھی سے سٹک گیا اور یہ معاملہ ہوا. تو آقا نے فرمایا ذرا پیر لمبے کرو. اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو اس طرح بس مسح کیا, جیسے ہم وضو میں گردن کا اس طرح مسح کیا. حضرت عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں کہ مجھے موت تک اس پیر میں کبھی کوئی ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ بہت بدماش آدمی تھا. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں, ہم اب اختصار کی وجہ سے ان تمام واقعات کو چھوڑ رہے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ان کے نام نقل کر دیتا ہوں, اور کوئی ایک آدھ بات بیچ میں آئے گی تو وہ عرض کر دیتا ہوں, چونکہ یہ صحیح احادیث میں چیزیں موجود ہیں. اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 کارروائیاں کی. آپ کو یاد ہوگا دھوکے سے 10 صحابہ کو, اصحاب رجیع کو شہید کیا گیا تھا ان کے خلاف. تو اسی طریقے سے محمد ابن مسلمہ. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے, ایک ہوتا ہے غزوہ, ایک ہوتا ہے سریہ. غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو. سریہ کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں آپ نے شرکت تو نہ کی ہو لیکن اپنا نائب بنا کر کسی کو بھیجا ہو. اب یہاں سے جتنے بھی واقعات ہیں یہ 11 کے 11 یہ سارے کے سارے سریے ہیں, یعنی آقا خود تو نہیں گئے لیکن اپنے صحابہ میں کبھی 20 کو, کبھی 25 کو, کبھی 200 کو, کبھی 30 کو ایسی ٹولی بنا کر بھیجا کاروائی کرنے کے لیے. پہلا سریہ ہے یہ جو میں نے آپ کو سنایا. دوسرا سریہ ہے سریہ محمد ابن مسلمہ, اس کے امیر تھے حضرت محمد ابن مسلمہ. پھر دوسرا غزوہ ہے غزوہ بنو لحیان, انہی بدماشوں کے خلاف کاروائی کی گئی تھی. تیسرا ہے سریہ غمر. چوتھا ہے سریہ ذوالقصہ, ہم بولتے ہیں نا قصہ, یہ وہی لفظ ہے. پھر اسی غزوے کو 2 بار اور لڑا گیا, تو یہ غزوہ ذوالقصہ کے نام سے, سریہ ذوالقصہ کے نام سے دو سریے ہوئے. ٹھیک ہے. چھٹا ہے سریہ جموم, 7واں ہے سریہ عیس,
8واں ہے سریہ طرف یا سریہ طرق، دونوں الفاظ ہیں. 9واں ہے سریہ وادی القرا اور 10واں ہے سریہ خب. اس کو بعض علماء نے 11 بھی شمار کیے ہیں اور بعض علماء نے 10 بھی شمار کیے ہیں. اس کی اپنی اپنی جگہیں ہیں، وجہیں ہیں اور اس کے دلائل ہیں. اب آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بہت اہم ترین غزوہ، بہت اہم ترین غزوہ، اور یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ہوش کے ساتھ بیٹھے ہیں، سحری میں ذرا زیادہ چائے نوش کر کے آ جائیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مسجد کے خدام آپ کے لیے روزے میں چائے کی زحمت کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھیں. اس غزوے میں یعنی میں جو آگے بیان کروں گا، زندگی کے ایسے ایسے اسباق ہیں بچوں کہ آپ کو بہت کام آئے گا. بیدار مغزی کے ساتھ دل کا دروازہ کھول کر اور دماغ کے تمام طبق روشن کر کر یہاں بیٹھیں، آپ کو بہت چیزیں کام آئیں گی. اس غزوے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے کوئی بڑی جنگ تو نہیں لڑی، نہ دشمنوں کو مارا نہ خود شہید ہوئے، کوئی بہت بڑا ایسا معاملہ نہیں ہوا. لیکن اس غزوے نے مسلمانوں کے سماج کو، مسلمانوں کے معاشرے کو، مسلمانوں کی سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا. ہم جو یہاں بے فکر بیٹھے ہیں نا، شادی شدہ لوگ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو الحمدللہ اپنی بیویوں پر اعتماد ہے کہ ہماری بیویاں ہمارے ساتھ خیانت نہیں کریں گی. آپ ذرا 5 منٹ کے لیے محسوس کرو کہ ہم میں سے کسی کی بیوی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ عفیف رکھے، ہمارے ساتھ خیانت کر سکتی ہے. یہ شک آپ کو اس مجلس کی ساری نورانیت سے فارغ کر دے گا. یہ شک صرف اس غزوے میں کسی عام مسلمان کے ساتھ نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. اور اس غزوے نے پورے مدینے کو تنے تنہا، عمر بن خطاب ایک آدمی تھا جو اس فتنے سے بچا تھا، باقی پورا مدینہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیران، پریشان، فکر مند تھے کہ کروں کیا. اور اسی بے چینی میں، اسی اضطراب میں، اسی دکھ اور غم میں تقریباً سرکار کے 45 دن گزرے. ایک اور اہم بات دیکھو، ہمارا زندگی میں 3 قسم کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے. کتنے قسم کے؟ 3. ایک وہ جو کھلے دوست ہیں، ایک وہ جو کھلے دشمن ہیں. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ بات اگر علم بیچنے کی چیز ہوتی نا تو کروڑوں روپے میں بولتا ہوں، لیکن مفت میں دے رہا ہوں. کھلا دوست اور کھلا دشمن، ان دونوں کی بہت عزت کیا کرو زندگی میں بچوں. کھلے دوست کی بھی عزت کرو اور کھلے دشمن کی بھی عزت کرو. بہت اہم ترین سبق دے رہا ہوں زندگی کے. کھلے دوست اور کھلے دشمن، ہم کھلے دشمن کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. نہیں، کھلے دشمن کی عزت کرو کہ اس نے اپنا زہر میرے سامنے رکھ دیا کہ دیکھ میرے شر سے بچنا، تیرے سے جتنا ہو سکے بچ کر رہنا، میں تیرا دشمن ہوں، میں تیرا اچھا کبھی نہیں چاہ سکتا. یہ دشمن بڑا قابل قدر ہے، اس کو ہمیشہ سلام کیا کرو، اس کی دل سے عزت کیا کرو. اقبال نے پوری ایک غزل اور پورا ایک قطعہ کھلے دشمن کی فضیلت پر لکھا ہے. اب وہ سنانے کا ٹائم نہیں ہے اور جام چھلک جائے گا پھر بات کدھر. کھلا دوست اور کھلا دشمن، اس کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھو. ایک ہوتا ہے بظاہر دوست اور اندر دشمن. یہ وہ مخلوق ہے جس پر شیطان، جس کی خباثت پر شیطان بھی شرمندہ ہے. اور احد سے لے کر بدر تک مسلمانوں کو، احد سے لے کر کربلا تک مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا وہ اسی طبقے کی وجہ سے ہوا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری سلطنتوں میں جو دراڑیں پیدا ہو گئی ہے اس کے پیچھے اسی طرح کا طبقہ ہے. یہ جو
کھلا دشمن ہے نا بڑا قابل قدر ہے, کھلا دوست ہے نا بڑا قابل قدر ہے, لیکن یہ جو بیچ کی جنس ہے نا یہ بہت خوفناک زہر ہے, اور یہ ایسا زہر ہے جس کی شرارت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ رہ سکے. میں آگے جب بیان کروں گا نا آپ کی طبیعت حیران رہ جائے گی. اس غزوے میں جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دکھ لگ گیا. یہ میں نے بنیاد آپ کو بتا دی. دیکھو مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے مشرکین کے, ایک اوس اور ایک خزرج. یہ دونوں قبیلے اتنا لڑتے تھے آپس میں, اتنا لڑتے تھے, چھوٹے چھوٹے معاملات پر 25-25 30-30 سال جنگ. جیسے ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم کان میں اذان, ان میں رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو اس کے کان میں دشمنوں کے نام بتائے جاتے تھے کہ یہ تیرا, تیرے باپ کا, تیرے دادا کا دشمن ہے, اس سے کبھی بات مت کرنا, اور ہمیشہ اپنے جیب میں ایک نیزہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے تیار رکھنا. یہ اس زمانے کا اتنی شدت کی دشمنی. اوس اور خزرج یہ دونوں مشرک تھے اور آپس میں بہت زیادہ دشمن تھے, بہت زیادہ دشمن. عرب کے مختلف قبیلوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو کسی طرح ملایا جائے, تاکہ دیکھو اپنے ملک میں جیسے ہندوستان میں دو قبیلے اگر لڑ پڑے نا تو شہر کا سکون غارت ہو جاتا ہے. حالانکہ لڑتے وہ دونوں ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, کاروبار کے اعتبار سے, سفر کے اعتبار سے الگ الگ. تو عرب کے دوسرے لوگوں کو ان کے جھگڑنے کا نقصان ہوتا تھا. قریش نے اور عرب کے نمائندہ ترین, سرکردہ ترین بڑے بڑے قبیلوں نے ان دونوں کو ملانے کی بہت کوششیں کی, لیکن یہ پچھلے 150 سال سے لڑ رہے تھے اور ملنے کی کوئی شکل نہیں تھی. مدینے میں ایک آدمی تھا عبداللہ ابن ابی علیہ لعنت اللہ. یہ مسلمانوں کے سینے میں سب سے زہریلا خنجر ہے جو شیطان نے گھونپا ہے, اور شاید مسلمان اس کے زہر سے قیامت تک فارغ ہو سکے تو ہو سکے. اسی کی خباثت کی وجہ سے سیدنا عمر کو شہید کیا گیا, اور اسی کی خباثت, اسی کی ضروریت کی وجہ سے سیدنا امام عالی مقام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ ہوا. وہ ایک داستان ہے. تو اوس اور خزرج آپس میں بہت جھگڑتے تھے. قبیلوں نے ان کو ملانے کی کوشش کری لیکن وہ ہو نہیں سکا. اتفاق کی بات دیکھیے, اللہ بھی کیا کیا تماشا دکھاتا ہے اس کائنات میں, کیا کیا رنگ کھلتے ہیں. سرکار کے ہجرت کرنے سے کچھ مہینے پہلے ان دونوں میں اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے, اتفاق ہو گیا, اور دونوں کے اتفاق پر عبداللہ ابن ابی کا بہت بڑا کارنامہ تھا دونوں کو جوڑنے میں. اور یہ بات طے ہو گئی کہ ہم دونوں قبیلے لڑیں گے نہیں, مل کر رہیں گے, اور ہمارا سردار عبداللہ ابن ابی رہے گا دونوں قبیلوں کا. اب میں کہانی کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا, کوڑیوں کا, مونگوں کا, موتیوں کا ایک بڑا تاج تیار ہوا, اور اس کی تاج پوشی ہونے کو تھوڑے ہی دن بچے تھے کہ وہاں آمینہ کا لال سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اب یہ تو ازل کا نور تھا نا, یہ جب وہاں گئے نا تو اس کی دال پھیکی ہو گئی. کس کی؟ ارے بولو یار, سورے عبداللہ بن ابی کی. اب ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کو ایک بڑا کریڈٹ ملنے جا رہا ہو اور عین کریڈٹ لینے کے ٹائم پر کوئی دوسرا آ جائے جو اس سے بہتر ہو اور سارا سب اس کو مل جائے تو اس کے دل میں بولو 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 کدورت آ جائے گی. اب اس کو بڑی تکلیف تھی. شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھل کر ستایا, یعنی ہجرت کرنے کے بعد سے 1.5 سال تک, غزوہ بدر تک کھل کر ستایا. بہت مخالفت کی, مذاق اڑانا, تانے دینا, لوگوں کو ورغلانا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو تکلیف پہنچانا, یہ اس کا معمول تھا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے.
جب راستے سے گزرے نا تو یہ عبداللہ ابن ابی اپنے 30-35 دوستوں کے ساتھ میں مجلس لے کر بیٹھا ہوا تھا، باتیں چل رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی. ادھر سے رسول اللہ گزرے تو اس نے اپنا رومال اٹھایا اور ایسے ناک پر رکھ دیا اور کیا کہنے لگا، کیسے لوگ ہیں ان کو راستے سے گزرنے کا بھی سلیقہ نہیں. حالانکہ وہاں سے کون گزر رہے ہیں؟ رسول اللہ. حاسد جو ہوتا ہے نا اسی طرح کے تانے مارتا ہے. کیسے لوگ ہیں جن کو راستے سے گزرنے کا سلیقہ نہیں. دیکھو کتنی دھول اڑا کر جا رہے ہیں، کتنا غبار کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگنور کرتے ہوئے مجلس کے دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ گئے، ان سے ملاقات کی اور آپ نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. ذرا محسوس کرو، ہم آج شیخ عبد الرحمن السدیس کا قرآن سنتے ہیں، شیخ عبد الباسط کا قرآن سنتے ہیں تو ہماری طبیعت کتنی مچلتی ہے. وہ لوگ کیا نصیب والے ہوں گے جنہوں نے سرکار کی زبان اقدس سے خود قرآن سنا ہوگا. صاحب قرآن اور قرآن کا میچ ہوتا تو ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ قریب تھا وہ سارے کے سارے مجلس کے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے. اس نے دیکھا کہ ارے میری مجلس پر پہلے بھی اس نے قبضہ کیا اور اس مجلس پر بھی قریب ہے کہ یہ قبضہ جمائے. اس نے جھلا کر کہا، جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے، بڑا قرآن سناتے رہتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے ماننے والوں کو قرآن سناؤ، ہم کو کیا سناتے رہتے ہو، اپنا قرآن اپنے پاس رکھو. اس طرح کے جملے یہ کہتا رہتا تھا. 1.5 سال تک یہ معاملہ چلا. سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ ارے بولو نا یار، غزوہ بدر ہوا. یہ بچے کو بہت یاد ہے یار، پوری سیرت ازبر ہے، کوئی بھی سوال پوچھتا ہوں جھٹ سے بولتا ہے. تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر سے جب مسلمانوں نے تاریخی فتح حاصل کی اور واپس لوٹے تو اب یہ سمجھ گیا کہ اس کا مقابلہ کرنا اپنے بس کا گیم نہیں ہے. اب اس نے چینل پلٹا اور دشمنی کا نیا روپ ایجاد کیا. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا اور کہنے لگا، واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے آپ کے شان میں جتنی گستاخیاں کی ہیں، جتنی تکلیفیں اور اذیتیں آپ کو پہنچائی ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. یہ اس کا ظاہر تھا لیکن اس کا باطن اس سے بھی زیادہ گندا ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو مسلمانوں کو وہ بے بس سمجھتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے قریش کے خلاف اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے تو ان سے مقابلہ آسان نہیں رہا اور اس کا دل اور گندا ہوتا رہا. لیکن بظاہر اس نے ایمان قبول کر لیا تھا. اب آئندہ اور بھی تفصیلات میں عرض کروں گا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.